السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ بیٹا اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا سوال تھا آپ سے کہ لوگ عموماً اشیاء خوردنی اور دیگر ضروری چیزوں کا اسٹاک کر لیتے ہیں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے اور ذخیرہ اندوزی کن حالات میں درست ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ ذخیرہ اندوزی آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انسان کی ضرورت کے طور پر بھی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، جب گندم پیدا ہوتی ہے تو اگر اس کو حکومت جو ہے یا مختلف جو بزنس مین ہے اگر اس کو اپنی جگہ پہ کلیکٹ نہیں کریں گے تو ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ اس طرح دیگر جو اجناس ہیں اور اس طریقے سے باقی تمام چیزوں کا جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر کے رکھنا، کسی ایک جگہ پہ ذخیرہ رکھنا، یا تجارت جو ہے اس کا انحصار ہی جو ہے وہ اپنے سمجھنا سٹاکس کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو دوستو، ذخیرہ اندوزی سے مراد یہ اس نیت کے ساتھ جب کہ مارکیٹ میں کوئی چیز شارٹ ہو اور اس نے وہ جو چیز خریدی ہوئی ہو اور اس کو اپنے پاس رکھے تاکہ اور جو ریٹس ہیں بڑھ جائیں اور لوگ تکلیف میں ہوں اور اپنی مرضی سے وہ چیز پھر اس کو فروخت کرے ان کی جو ہے مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو اس کو ذخیرہ اندوزی کہا گیا ہے۔ عام حالات میں تجارت کی غرض سے اگر کوئی آدمی چیزیں خرید کر رکھتا ہے تو اس کام کو ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کہیں گے، وہ ایک تجارتی ایکٹیویٹی ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی چیز کی معاشرے میں جو ہے یا ملک میں یا کسی علاقے میں شارٹیج ہو گئی ہے، کمی واقع ہو گئی ہے، تو اس وقت ان تاجروں کی پھر ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس غلہ ہے یا جو بھی اشیاء خوردنی ہے یا دیگر چیزوں کا سٹاک ہے اس کو مارکیٹ میں لائیں، اور مارکیٹ میں تاکہ جو بہت زیادہ قیمتوں کا بڑھوتری نہ ہو، چونکہ ان دوران جب تک کہ ملک کے سٹاک ختم ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے کچھ چیزیں منگا کے اس کمی کو جو ہے وہ دور کر سکے۔ اگر لوگ اپنی چیزیں نہیں نکالیں گے تو من مانے ریٹس پہ چیزیں فروخت کریں گے، تو ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نقصان نہیں کر سکتا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس سے ریٹس اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کو پھر شاید نیچے لانا حکومت کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس سے امن امان کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ریاست کے خلاف بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمیں امام ابو داؤد جو ہیں اپنی سنن میں احتکار کے باب میں، احتکار بیسیکلی کہتے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، تو احتکار کے چیپٹر میں وہ حدیث جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے ہیں، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ یعنی کہ ایک فاسق اور فاجر شخص ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کوئی بھی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو آدمی انتہائی گناہ گار ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ شریعت مطہرہ سے اس بات کا پورا اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسانوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ضرورتوں کو پیش نظر دے کے آدمی اپنی چیزیں اپنے پاس جمع کر رکھ لیتا ہے، ذخیرہ رکھے رکھتا ہے اور لوگوں تک وہ نہیں پہنچاتا، تو گویا کہ وہ انتہائی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ دنیا محدود عرصے کے لیے ہمارے پاس ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تو لہٰذا کوئی مسلمان جو ہے اس کے اوپر اگر وہ ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو ریاست کی پھر ذمہ داری ہے کہ وہ چھاپے لگا کے اور اپنی ریاستی مشینری کا استعمال کر کے ان چیزوں ان سے برآمد کرے، لیکن ریاست اب اس کو یہ نہیں کر سکتی کہ ان کو ضبط کرے، بلکہ ان کا جو مقامی ریٹ بنتا ہے، جو ان کا واقعتاً ریٹ بنتا ہے، اس کی پیمنٹ بھی ان کو کرے۔ صحیح، امید ہے ویورز آپ کا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔